دوستو استقبال ہے آپ کا، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ مزید اچھے اعمال حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے شمعون جن کی تسخیر کا عمل پیش کیا جائے گا۔ تسخیر شمعون جن کا یہ عمل ہے، تھوڑا سا مشقت کا کام ہے، زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اس کے چلے میں مختصر دن کا عمل ہے، 7 دن کا عمل ہے۔ یہ 7 دن میں عموماً اس کی تسخیر ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اس سے ہم تمام جائز امور میں مدد لے سکتے ہیں۔ آپ کے تمام جائز امور میں مدد کرے گا، چاہے وہ جادو جنات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی کے حمل کی بندش ہو، چاہے کاروباری بندش ہو، الغرض اور بھی جتنی بھی جائز امور ہے، آپ ان تمام میں اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کا کام انشاءاللہ العزیز اپنی اطاعت اور اپنا حق سمجھ کر یہ آپ کا حکم مانے گا اور کرے گا آپ کا کام۔ تو دوستو، وقت ضائع نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل یہ نوچندی جمعرات کو بعد نماز عشاء آپ نے کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں اس عزیمت کو آپ نے پڑھنا ہے جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ عزمت علیکم واقسمت علیکم یا اصحاب الجن ویا شمعون انت خدمی کا احضروا بحق خاتم سلیمان ابن داود علیہ السلام وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اس عمل کی عزیمت ہے، 700 مرتبہ آپ نے اس عزیمت کو پڑھنا ہے۔ پرہیز جلالی جمالی رکھنا ہے اور اپنا جسمانی حصار کرنا ہے۔ اگر آپ کا حصار جسمانی نہیں ہے تو آپ اس کا حصار، چینل پر حصار کی ویڈیو موجود ہے، میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، حصار کا، آپ وہاں سے عمل کر سکتے ہیں۔ ورنہ فوری طور سے چاروں قل 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا حصار مضبوط کر لیں، تو ہی ایسے اعمال کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ اگر خوف دلانے والی شکلیں نظر آئے تو عامل کو چاہیے کہ ثبات قدمی سے مضبوط دل کے ساتھ حصار کے اندر موجود رہے اور یہ سمجھے کہ میرا حصار جسمانی موجود ہے تو مجھے یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ 7ویں دن ایک خوبصورت جن شمعون حاضر ہوگا اور آپ سے آنے کی وجہ پوچھے گا، تو آپ کہنا کہ مجھے آپ سے جائز امور میں مدد لینی ہے اور آپ سے دوستی بھی کرنی ہے۔ پھر آپ اس سے اپنے عہد و پیمان شرائط طے کر لیں۔ وہ بھی عامل سے اپنے عہد و پیمان کرے گا، کچھ شرائط رکھے گا، تو عامل اپنی حیثیت کے اعتبار سے جن کو وہ ادا کر سکتا ہے، جن کی پاسداری کر سکتا ہے، وہ طے کر لے اور اس کے بعد اسے دوبارہ بلانے کا پتہ کر لے کہ دوبارہ بلانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ تو پھر یہ اپنا وہ حروف دے گا جس سے آپ کو دوبارہ حاضری کرنی ہوگی، تو پھر آپ اس کو رخصت کر دیں۔ رخصت کرنے کے بعد اب آپ کو جب بھی ضرورت پیش آئے تو آپ انہی الفاظ سے ان کو بلا لیں جو وہ حاضری کی نشانی دے گا اور اپنا تمام جائز امور میں اس سے مدد لے سکتے ہیں، امداد لے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔